الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا رأيتموني كما أصلي صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و ثنا کے بعد کل ہم نے تشہد کی ابتدا تک بات کی تھی۔ تشہد پہلی دعا جو ہے، جیسا کہ میں نے کل حدیث ذکر کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ پہلی تشہد یعنی 2 رکعت کے بعد جو تشہد بیٹھی جاتی ہے اس میں کتنا دیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، تو صحابی فرماتے ہیں کہ اتنی دیر جتنی دیر انسان گرم پتھر پر بیٹھ سکتا ہے۔ تو اس وقت جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے؟ وہ الفاظ حدیث میں مختلف طریقوں سے ذکر کیے گئے ہیں، معروف جو ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے علاوہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور بعض احادیث میں صحابہ کرام جو ہے علیکہ کی جگہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کے ساتھ جو تھے وہ پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں جو نماز ہمیں سکھائی جاتی ہے، کسی بھی ہم مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے ساتھ، اور ہم نے وہی سمجھ لیا کہ شاید یہی نماز ہے۔ صحابہ کرام کی نماز بہت لمبی ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ نماز میں جو وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو التحیات ہے، جو تشہد کی دعا ہے، یہ دعا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس دعا میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے۔ اور جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جاتے ہیں تو اس وقت بھی سلام جو عرض کیا جاتا ہے، اکثر لوگوں کو وہاں پتہ نہیں کہ سلام جو ہے وہ کن الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ السلام علینا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور علیکہ یا علی النبی، یہ 2 لفظ جو اختلاف حدیث میں آتے ہیں، علیکہ آپ پر، علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ صحابہ کرام علی النبی اس لیے پڑھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے، علیکہ ہمارے سامنے موجود نہیں تو ہم علی النبی نہیں بلکہ علیکہ لفظ پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک، جن کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا ہے، یہ الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کیے ہیں، یہ بھی اس عقیدے کی نفی کرتا ہے۔ علیکہ آپ پر، علی النبی
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تشہد میں نے کل حدیث ذکر کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو طریقوں کے ساتھ جو تھے وہ اپنے دائیں ہاتھ کو یا تو یہ انگلی کا حلقہ بنا کے اس طرح، یا 53 کی گرہ بنا کر یہ 3 انگلیاں بند اور یہ اس طرح تھوڑی سی انگلی ہلکی سی گلائی کے اندر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے، حلقہ بناتے، 53 کی گرہ بناتے، اپنی انگلی کو مسلسل تھوڑی تھوڑی حرکت کرتے۔ مسند احمد میں روایت نقل ہے، امام نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب تشہد میں بیٹھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد کا عمل کیا تھا؟ لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ یعنی السباب، شہادت والی انگلی کو مسلسل جو ہے وہ حرکت دیتے رہتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان سے شروع کرتے، لا الہ الا اللہ پر اپنی انگلی کو حرکت دیتے، یعنی جب یہ کلمہ شہادت پڑھا جاتا تو 3-4 مرتبہ حرکت دے کر رک جاتے، یا مسلسل تشہد سے لے کر آخر تک سلام پھیرنے تک جو ہے اپنی انگلی کو حرکت دیتے رہتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انگلی جو ہے شیطان کے سر میں ایسے لگتی ہے، لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، حدید عربی زبان میں لوہے کے راڈ کو کہا جاتا ہے۔ جب انسان نماز میں تشہد میں اپنی انگلی کو اوپر کر کے نیچے کرتا ہے، حرکت دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوہے کی راڈ کی طرح جو ہے یہ شیطان کے سر میں یہ انگلی لگتی ہے۔ اور نماز میں شیطان کو سب سے زیادہ جو اختلاف ہے وہ شہادت والی انگلی کو حرکت دینے کی وجہ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ یا تو کلمہ شہادت پر آ کر چند دفعہ انگلی کو حرکت دے کر رک جاتے، یا پھر مسلسل التحیات سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنی انگلی کو حرکت دیتے رہتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ کے ساتھ یا اس کے علاوہ دونوں طرح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ نماز میں جو درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس مجلس میں، جس نماز میں، جس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، اللہ چاہے تو ان کو معاف نہ کرے۔ نماز میں جتنے بھی درود آپ نے سنے ہوں گے وہ سارے غیر شرعی ہیں۔ جو حدیث میں درود آتا ہے وہ یہی جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اسی کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ جو درود ہے وہ خود بنائے گئے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہوں، یہاں تک کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی استاد جو ہے اپنے شاگردوں کو سبق پڑھاتا ہے تو پہلے درود ابراہیمی پڑھے پھر سبق پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح شام مجھ پر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے اللہ اس کی ساری مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ دعا ہو، گفتگو کی کوئی مجلس ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، درود ہر محفل میں پڑھنا چاہیے۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا جمعہ کا خطبہ ہو، درس ہو، میری کوشش یہ ہوتی ہے دعا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہے
وہ لازمی پڑھا جائے، اور یہی مشنون طریقہ ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ درود کی فضیلت کیا ہے، درود ابراہیمی کی، تو ہم دنیا جہان کا ہر عمل چھوڑ کر جو ہے وہ صرف درود ابراہیمی ہی پڑھتے رہیں۔ ہم اذکار چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، ہر چیز کو چھوڑ دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ درود پڑھنے سے شفا ملتی ہے، درود پڑھنے سے انسان کی مشکلات میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، درود پڑھنے سے انسان کی ہر مشکل کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے استاد یہ بات کہا کرتے تھے کہ انسان کو اگر کائنات کی سب سے بڑی مشکل ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے، تو وہ درود ابراہیمی کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے۔ تو نماز جو ہے، نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک جو ہے آپ درود ابراہیمی نہ پڑھیں گے۔ درود پڑھنے کے بعد جو ہے ہم نے دعائیں پڑھنی ہیں۔ ہمیں جو عام دعا سکھائی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، عام جو عرف عام میں ہے وہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی کے بعد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ دعائیں پڑھتے ہیں، جن میں ایک بہت پیاری دعا ہے جس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ابراہیمی کے بعد دعائیں جو پڑھتے اسی طرح ہمیں سکھاتے جیسے قرآن پاک کی کوئی آیات ہوتی، جن میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ پھر اس کے بعد اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پہلی جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، آسان سا ترجمہ ہے، اے اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے اپنی پناہ عطا فرما۔ دوسری دعا بھی اسی طرح ہے، لیکن ہر لفظ سے پہلے اللہم انی یا اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اگر اکیلا ہے تو انی، اگر زیادہ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو پھر ان سیگے کا فرق آ جائے گا، باقی ساری وہی دعا ہے۔ جو دوسری دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ظلما کثیرا، ظلم بھی بہت زیادہ کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ اگر تو میرے گناہوں کو معاف نہ کرے گا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، مجھ پر رحمت کر دے کیونکہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار دعائیں مسنون جو ہے آپ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر نوافل میں ہیں تو آپ جتنی زیادہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز تو آپ امام کی ابتدا میں ادا کریں گے تو جتنی ممکن ہو امام جتنی دعائیں پڑھے آپ اتنی زیادہ دعائیں پڑھے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی کثرت کے ساتھ تشہد کے بعد جو ہے یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ آپ نے پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المأثم والمغرم، یہ دعا پڑھے۔ اس کے ساتھ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اس کے علاوہ دیگر جتنی مسنون دعائیں ہیں قرآن سے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہیں، وہ آپ تشہد میں درود ابراہیمی کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ بات مسنون ہے۔ اب تشہد ہو گئی، درود ابراہیمی پڑھ لیا، دعائیں پڑھ لی، ہم نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام انسان ایک طرف پھیر دے تو انسان کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، لیکن مسنون جو ہے وہ دونوں طرف سلام پھیرا جائے۔ اگر آپ دائیں سائڈ پر جو ہے وہ اسلام پھیر چکے ہیں، ایک طرف کا اپنا منہ پھیر چکے ہیں، تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ لیکن مسنون یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرا جائے۔ ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام جب نماز کو فرض کیا گیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتے تو ساتھ والے کے ساتھ اپنا ہاتھ ملاتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ سلام جو ہے وہ کس طرح پھیرنا چاہیے؟ جب آپ نے سلام پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنے چہرے کو اپنے کندھے تک پھیر کے لے کر جانا ہے، تاکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آپ اپنے چہرے کو اس قدر پھیرتے کہ پیچھے سے آپ کے رخسار مبارک نظر آ جاتے، یعنی پورا گردن تک جو ہے ایسے پھیر لیتے، چہرہ سائڈ کو سیدھا ہو جاتا، صحابہ کرام آپ کے رخسار مبارک جو ہے وہ پیچھے سب سے بیٹھے جو تھے وہ دیکھ لیتے تھے۔ سلام پھیرنے کے ساتھ جو ہے آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔